ایسا تشریف رکھتی ہے کنول شوزف صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور آج انہوں نے ایک پریس ٹاک بھی کی تھی، آپ نے وہ بھی ملاحظہ کی ہوگی، سارا دن یہ فرماتی رہی ہیں اسی کیس کے بارے بشیر میمن صاحب کے اعتراضات کے اوپر، الزامات پہ۔ طلال شوزف صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور شہلا رضا صاحبہ کراچی میں ہمارے ساتھ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ کنول صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ جتنے بڑے الزامات لگے اس میں فروغ نسیم صاحب کو آنا چاہیے تھا، شہزاد اکبر صاحب کو آنا چاہیے تھا، چلے اعظم خان صاحب ہم کہتے ہیں کہ پرنسپل سیکرٹری ان کو نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن یہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ گورنمنٹ کی طرف سے انتہائی بچگانہ قسم کی، یعنی آپ ایم این ایز ہیں ان کو سامنے رکھ کے کہا کہ چلیں جی بولتے رہیں، جواب دیتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے ایم این ایز اور ایک میرے خیال میں سابق بیوروکریٹ میں فرق ہوتا ہے۔ ایک الیکٹڈ ایم این اے از سینئر ٹو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جن پہ الزام لگا گورنمنٹ سیریس نہیں لے رہی ہے۔ دیکھیں میں نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ مریم بی بی نے جو اس سارے معاملے کو آگے جس طریقے سے پروجیکشن کر کے ایک معصومانہ انداز استعمال کیا کہ 73 سالوں میں تو ایسا ہوا نہیں، تو میں نے تو ان کو یادداشت ان کی جاری کروا رہی تھی کہ پی ایم آفس کس کس کاموں کے لیے استعمال ہوا۔ عزیز میمن صاحب کو جواب چلا گیا ہے، بشیر میمن صاحب کو، اور یہ لیگل نوٹس ایک تو چلا گیا ہے شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے۔ فروغ نسیم صاحب نے فروغ نسیم صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں ہرجانہ ان پہ کروں گا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک پروگرام بھی کیا، اس کا آپ نے ریفرنس بھی دیا میمن صاحب کو۔ میں تھوڑا سا اس کو ذرا جلدی ان کے جو پوائنٹس تھے بڑے، وہ انہوں نے کچھ جو ایلیگیشنز لگائے، پہلے تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ بڑا اعتراض کیا۔ ایک سوشل میڈیا یوٹیوبر ہیں ایکچولی جنہوں نے ان کا انٹرویو کیا، جو مسلم لیگ نون کا چینل چلاتے ہیں، اسی کو ری ٹویٹ کر رہی ہیں مریم صاحبہ، اور وہی جو ہے کانٹینٹ سارے کے سارا کل کے پروگرام میں گالیوں پہ اعتراض ہے ان کو۔ اچھا دوسری بات سن لیجئے، انہوں نے اس میں ایک الزام لگایا کہ جی بقول ان کے کہ ان کی بہت زیادہ، یہ بہت سینئر ہیں، بڑے زبردست ہیں، یہ قانون کے بھی ایکسپرٹ ہیں، ابھی ان کو قانون بھول گیا تھا لیکن اس وقت یہ قانون کے ایکسپرٹ تھے، اور جتنے وزراء بیٹھے ہوئے سمیت وزیر اعظم کے، وہ انہی کو بلا کے ان سے راز و نیاز کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ سارا فوکس رکھے مریم بی بی کی اور نواز شریف صاحب کی گرفتاری پہ، مصطفیٰ نواز کھوکھر وہ بعد میں بتاتی ہوں، اس پہ ذرا ان دو کو سن لیں، چلیں باقیوں کا تو ہم مان لیتے ہیں نا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان دو کا سن لیجئے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ الیکشنوں سے پہلے جب ہماری حکومت نہیں آئی تھی تو نواز شریف صاحب اس ملک میں لینڈ کیے اور ان کو ایئرپورٹ کے سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، جب تک وہ یہاں سے گئے نہیں ان کی ضمانت اس وقت ہوئی ہے، وہ ویسے ہی جیل میں تھے۔ اس ایشو پہ ہے نا، میں ایشو پہ آ رہی ہوں نا، دیکھیں وہ کہہ رہے تھے اوپنلی ایک بندے نے نام لیا ہے، ایکس ڈی جی ایف آئی اے جو کہہ رہے تھے کہ ان کو بھول گیا ہوگا، میں سمجھتی ہوں کہ ریٹائرڈ آدمی ہے، گھر بیٹھ کے اکثر لوگوں کو ڈیمنشیا کا ایشو ہو جاتا ہے۔ کمیشن بنا رہے ہیں؟ نہیں کمیشن نہیں، پہلے میری بات سنیں نا، سمپل ہے، ڈیٹس چیک کریں نا۔ نواز شریف صاحب تو پہلے ہی قید میں تھے، مریم صاحبہ بھی آخری دنوں میں ان کی عیادت کی وجہ سے انہوں نے ضمانت مانگی تھی، تو ان کو گرفتار ہوا وہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی بات کر رہے ہیں، میں آ رہی ہوں ادھر بھی۔ جاوید صاحب انہوں نے جو ایلیگیشنز لگائے کہ جی ان کو کہتے تھے کہ گرفتار کرو، جو پہلے ہی گرفتار تھے ان کو کیا گرفتار کرنا؟ جو مین فروغ نسیم صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کا ایشو ہے، مجھے ایک موقع دینا، میں باری باری آ رہی ہوں، ایک سیکنڈ دے۔ قاضی فائز عیسی صاحب کے حوالے سے خورشید شاہ صاحب کے اوپر کیسز، ان کے جو چودھری نثار صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، 2015 میں اتنی بڑی فائلیں رکھ کے ایک پریس کانفرنس کی اور ایلیگیشنز اور چارجز انہوں نے لگائے۔ اچھا اب آپ نے کہا جی قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف بڑی انہوں نے سازش کی۔ ان محترم سے جو لاء کے ایکسپرٹ ہیں، جن کو اپنا ایمبٹ بھی پتا ہے، آج فروغ نسیم صاحب جن کو یہ مانتے ہیں کہ بڑے وکیل ہیں، کوئی کیس نہیں ہارے، انہوں نے ان کو ایک سوال پوچھا ہے کہ بھائی جان جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہوتی ہے وہی کسی اعلیٰ جج کے لیے اگر آپ نے ریفرنس بھیجنا ہے تو وہ کمپیٹنٹ فورم وہ بنتا ہے، آپ بیچ میں کہاں سے ٹپک پڑے؟ آپ نے کیسے یہ سارا کچھ کرنا تھا؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ گرفتار کر لیں، بعد میں دیکھیں گے ان کو۔ یہ اصل بہت بڑا ایلیگیشن ہے، چھوٹا ایلیگیشن نہیں، وہ باقیوں کو نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب ایک جج ہے، محترم ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کو کبھی بھی پہلے آپ گرفتار نہیں کر سکتے جب تک ان پہ کیس نہ چلے۔ اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے چیئرمین نہیں ہوتے، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں۔ تو اب یہ خاطر جمع رکھیں، کچھ بادام کھائیں اگر ان کو بھول گیا ہے جو یہ بیانات دے رہے ہیں، کیونکہ یہ زرداری صاحب پہ جو فیک اکاؤنٹس کے کیسز بنے اس میں تو یہ پیش تھے، لیکن جن کے یہ 12ویں کھلاڑی بن گئے ہیں طلال صاحب کی نون لیگ مسلم لیگ، اس کے بارے میں ان کے پاؤں جل رہے
تھے, ہاتھ پاؤں جان لیتے تھے اور کافی ان کو پرابلم تھی. دیکھیں طلال صاحب یہ فرمائیے کہ سر آپ کیوں چاہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے؟ جاوید صاحب رول آف لا ہے اور ہر بندہ جو اس ملک کا شہری ہے چاہے وہ کسی عہدے پہ بیٹھا ہے وہ رول آف لا یا قانون کے انڈر آتا ہے اور اس کا کمپٹنٹ فورم سے. اس طرح کوئی بھی اٹھ کے داستانیں حمزہ سنانا یا الف لیلا سنا کے کہے کہ جی میں بالکل اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بالکل بڑا ہے, لیکن ثبوت چاہیے ہوتی ہے. کی بات بھی دیکھیں, سنی سنائی بات تھی, اس پہ کمیشن بھی بن گیا تھا. جی جناب طلال صاحب. جی چوئی صاحب گزارش یہ ہے کہ صرف آن ایئر ان کو بول رہے تعزیت کرنا چاہ رہی ہوں ان کی والدہ کے لیے. طلال صاحب جی بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی آپ کی. چوئی صاحب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں بلند درجات دے, مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, ہم آپ کا دکھ سمجھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی, جزاک اللہ. میں چوئی صاحب گزارش یہ ہے کہ دیکھیے اب ایک تو اب بشیر میمن صاحب کوئی اچانک سے کوئی اتنے غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہیں, بڑے ذمہ دار عہدوں پہ رہے. انہوں نے جو بات کی ہے انہیں پتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ جس کا کہ ابھی اس کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے کہ وہ ساری گورنمنٹ پرائم منسٹر سے لے کر اور اہم وزراء تک, اور وہ انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی کاروائی کر سکتے ہیں. وہ اتنے بچے غیر ذمہ دار تو نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کریں گے جس کو وہ پروو نہ کر سکے. وہ پولیس آفیسر رہے ہیں, سو وہ ان کو میرا خیال جانتے ہوں گے کہ انہوں نے چیزوں کو پروو بھی کرنا پڑے گا. میں نے بھی ایز اے وزیر مملکت داخلہ کچھ دن ان کے ساتھ کام کیا ہے, اور اس کے بعد وہ بہت دیر ان کے ڈی جی رہے ہیں. انہوں نے بے شمار بندوں کو چینج کیا ہے جب یہ حکومت میں آئے, لیکن ڈی جی ایف آئی اے تو چینج نہیں کیا, اور یہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. تو اس کے بعد اگر اسی وجہ سے تو آپ پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ صرف اور صرف آپ کو ہے. دیکھیں جو ڈی جی لگے رہے ہیں اس حکومت میں وہ ہم نے تو نہیں لگایا. یعنی آپ 6 آئی جی بدل دیتے ہیں, 5 ایف بی آر کے چیئرمین بدل دیتے ہیں, آپ نے تو ریکارڈ قائم کیے ہیں سیکٹری بدلنے کے, مہینے میں 4 سیکٹری بدلتے ہیں. ڈی جی ایف آئی اے کو آپ نے کیوں نہیں بدلا اگر وہ ہمارے آدمی تھے؟ اور اس کے بعد آج کے دن تک آپ نے کبھی الزام نہیں لگایا. طلال صاحب یہ کہہ دینا کسی کی طرف سے کہ مجھے کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو گرفتار کر لیں یا ان کے خلاف مقدمہ بنا دیں یا کوئی ریفرنس دائر کر دیں, تو سر یہ صرف اس سے کہنے سے سزا نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے بڑے بڑے ایویڈنس ہیں جس میں گوہر ایوب صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے مجھے کہا تھا کہ کسی طرح چیف جسٹس کو ایک بار گرفتار کر لو. آپ دیکھیں چوئی صاحب اگر کوئی بات کہے تو اس کے بعد دیکھیں نا آپ اور میں کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا ہے. یعنی کیا ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نہیں آیا؟ اسی حکومت نے بھیجا, اسی وزیر قانون نے بھیجا, اسی وزیر اعظم نے بھیجا. کیا 2 سال تک یہ حکومت وہ ریفرنس نہیں لڑتی رہی؟ کیا ان کی میڈیا اور سوشل میڈیا ٹیم جو کہ ریکارڈ پر ہے وہ پورا نریٹو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف نہیں چلاتے رہے؟ باتیں سرکمسٹانشل ایویڈنس ہیں. وہ لگتا یہ ہے کہ بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ایک اور بات آپ کو تو پتا ہے کہ جو عمران خان ہے ان کا دل ہے کہ وہ آمرانہ قوت ان کے پاس ہو. کبھی کہتے ہیں وہ ایران کے انقلاب والی طاقت ہو, کبھی کہتے ہیں سعودیہ والا اختیار ہو, کبھی کہتے ہیں چائنا والا اختیار ان کے پاس ہو. تو جس طرح کی باتیں وہ یہ کہہ سکتا ہے اس طرح کا آدمی کہ بھی اس چیف جسٹس کو بھی گرفتار کر لو جو کہ ان کو نہیں اچھا لگتا یا جو وہ سمجھتے ہیں. سو یہ بات, اور ایک اور بات, یہ ڈرے نا, یہ دیکھیں نا کہتے ہیں نوٹس دے دیا جی ہر جانے کا. چوئی صاحب مجھے آپ بتائیں پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی نے 10 روپے بھی ہر جانا کسی کو دیے؟ یعنی عمران خان کے خلاف ہم نے جانے کا دعویٰ کیا ہوا ہے, حد تک عزت کا شہباز شریف نے 3 سال سے ہم رگڑ رہے ہیں اپنی ایڑیاں, آج کے دن تک انہوں نے جواب جمع نہیں کروایا. کوئی ایک نہیں 3 ہمارے حد تک عزت اس طرح. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیسیکلی ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. میں ویسے بریک لینی ہے, میں طلال صاحب دوبارہ واپس آؤں سازی کر لیتے ہیں, اس کو ذرا مضبوط بنا لیتے ہیں. شیلہ رضا صاحب کے پاس ایک سوال چھوڑنے دیں. شیلہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ کو کس کا موقف ٹھیک لگتا ہے؟ یہ آپ کے پاس ایک سوال ہے, بریک کے بعد دوبارہ ضرور.